بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ لوگو تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے کا فیصلہ کرائے گا۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہ تھے اور نہ آپ بد زبان تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیتے تھے، نہ بدگو تھے، نہ بدخو تھے، اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے اتنا فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلے کا بھائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلے کا بیٹا۔ پھر جب وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا تو آپ اس کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ شخص جب چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے، جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے مجھے بدگو کب پایا؟ اللہ کے جہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے والے شہر کے باہر شور سن کر گھبرا گئے کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سب لوگ اس شور کی طرف بڑھے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف بڑھنے والوں میں سب سے آگے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طلحہ کے مندوب نامی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ اس پر کوئی زین نہیں تھی اور گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے کو سمندر پایا، جہاں فرمایا کہ یہ تیز دوڑنے میں سمندر کی طرح تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو۔ ہم عبداللہ بن عمرو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم سے باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے، نہ بد زبانی کرتے تھے کہ منہ سے گالیاں نکالیں، بالکل آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بردہ لے کر آئی۔ پھر حضرت سہل نے موجودہ لوگوں سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بردہ شملہ کو کہتے ہیں۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، لنگی جس میں حاشیہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ لنگی آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لنگی ان سے قبول کر لی۔ اس وقت آپ کو ان کی ضرورت بھی تھی، پھر آپ نے پہن لیا۔
سب صحابہ میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر وہ لنگی دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی عمدہ لنگی ہے، آپ مجھے اس کو عنایت فرما دیجئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو اندر جا کر وہ لنگی بدل کر تہ کر کے عبد الرحمن کو بھیج دی تو لوگوں نے ان صاحب کو ملامت سے کہا کہ تم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگی مانگ کر اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھ لیا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح قبول کیا تھا گویا آپ کو اس کی ضرورت تھی، اس کے باوجود تم نے لنگی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ میں تو صرف اس کی برکت کا امیدوار ہوں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن چکے تھے، میری غرض یہ تھی کہ میں اس لنگی میں کفن دیا جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، حرج کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، قتل و خون ریزی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی ان سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی بندگان خدا کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی حلاوت مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور اس کو آگ میں ڈالا جانا اچھا لگے، پر ایمان کے بعد جب اللہ نے اسے کفر سے چھڑا دیا پھر کافر ہو جانا اسے پسند نہ ہو، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول سے اسے ان کے سوا اور دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ری خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کس طرح ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے مارتا ہے جیسے اونٹ، حالانکہ اس کی پوری امید ہے کہ شام میں اسے وہ گلے لگائے گا۔ اور سوری وہاب اور ابو معاویہ نے ہشام سے بیان کیا کہ جانور کی طرح کی بجائے لفظ غلام کی طرح کا استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منع میں فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ بولے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔
فرمایا تو یہ حرمت والا دن ہے، تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے۔ تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ نے تم پر تمہارا ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت اسی طرح حرام کیا ہے جیسے اس دن کو اس نے تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔